الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، غزوہ احد جو تاریخ اسلام کا عظیم باب ہے، اس کا بیان ابھی تک جاری و ساری تھا۔ اس میں کئی مسلمان شہید ہوئے اور ان کی شہادت پر جب یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ بہت زیادہ تکلیف میں رہے اور وفات پا گئے، تو قرآن کریم نے متعدد مقام پر اس بات کو واضح کیا کہ شہید کی زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب مر جاتے ہیں تو پھر عموماً یہی ہوتا ہے کہ سارا جسم گل سڑ جاتا ہے اور مٹی سے مل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مٹی ہی سے پیدا کیا، تو واپس یہ مٹی ہی ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم جب میت کو دفن کرتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا، یعنی جو مٹی ہم اٹھاتے ہیں اور پھر ڈالتے ہیں، تو اسی سے پیدا کیا ہم نے تم کو، یہ مٹی ہی سے پیدا کیا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، یعنی مٹی ہی میں تم کو لیٹا دیں گے۔ وَفِيهَا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اور اسی سے ہم تم کو واپس نکالیں گے، تَارَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ۔ تو یہ موت کے وقت کسی میت کو دفن کرنے کے وقت اس اعلان کو کیا جاتا ہے اور یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد عام انسان مٹی سے مل جاتا ہے، چند دنوں کے بعد اس کا جسم پھٹتا ہے اور پھر گلتا ہے، سڑتا ہے، یہاں تک کہ مٹی اور جسم ایک ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ محبوب اور مقبول بندے ایسے ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد بھی ان کا جسم صحیح اور سالم رہا کرتا ہے، مٹی اسے نہیں کھایا کرتی۔ خود انبیاء کرام کے حوالے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، انہیں باقاعدگی کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے۔ نبی کی زندگی بعد وفات بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، ان کو موت صرف وعدے الہیہ پر عمل کرنے کے لیے صرف ایک آن کہتے ہیں کس کو، ایک آن صرف طاری ہوتی ہے اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، جو اس کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو انبیاء کرام بھی جاندار ہیں، لہذا اس وعدے الہیہ کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک آن ان پر موت طاری ہوتی ہے، اور پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے،
اجل مانے موت. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے. آنی مطلب ایک آن، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، کہ ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے اور واپس انہیں ان کی اصل زندگی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اسی کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں، یرزق اور رزق دیے جاتے ہیں. انسان کے مرنے کے بعد اس کا دانا پانی کھانا پینا سب بند ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام اپنی قبروں میں بھی رزق دیے جاتے ہیں. انسان مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن انبیاء کرام اپنی قبروں میں بھی اعمال کرتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو انبیاء کرام کی زندگی ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ قبل وفات ہوتی ہے. انتقال سے پہلے جیسی ان کی زندگی ہوتی ہے، بعد وفات بھی ویسی ہی کر دی جاتی ہے. تو خیر انبیاء کرام کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے. انبیاء کرام کی امت میں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، اے لوگو جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیسے زندہ؟ ہماری آنکھیں تو دیکھ رہی ہے کہ ان کا جسم کٹ گیا، پٹ گیا، گردن الگ ہو گئی، ہم نے تو ان کو یہ سمجھ کے کہ انتقال کر گئے زمین میں دفنا دیا. کیسے زندہ ہیں؟ اللہ فرماتا وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھ سکتے ہو، تمہیں اس کا شعور ہوگا ہی نہیں، تم سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. لیکن ہم فرما رہے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، لہذا ان کو زندہ ہی کہا جائے، ان کو مردہ نہ کہا جائے. بلکہ مردہ تو کیا، مردہ کہنا تو کیا، ان کو مردہ گمان بھی نہ کیا جائے. تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، چاہے صحابہ کرام ہو، تابعین ہو، عام مسلمان ہو، قیامت تک کے ہونے والے، اللہ کی راہ میں جو بھی شہید ہوگا اس کی زندگی باقی رہے گی، وہ زندہ رہے گا. ایک آن کے لیے موت طاری ہوگی اور واپس اسے زندہ کر دیا جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے اسلام یعنی میدان احد میں جو صحابہ شہید کیے گئے تھے ان کی قبروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے، تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے، اور انہیں سلام کیا کرتے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشہداء فَإِذَا أَتَى فُرْدَةَ الشِّعْبِ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس آتے اور جب گھاٹی کے نچلے دہانے پر پہنچتے، اتار جو تھا وہاں ایک راستہ ہوگا، اب آج کے زمانے میں تو بالکل سلنگ روڈ بنا دیا گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے پہلے کے زمانے میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے راستے میں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب گھاٹی کے نچلے دہانے پر پہنچتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم. شہداء احد کو مخاطب کر کے کہتے تم پر سلامتی ہو، بما صبر، تم اس کے سبب جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبى الدار، تو تمہارا آخری گھر کیا ہی بہترین گھر ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثم كان ابو بکر رضی اللہ عنہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، ثم كان عمر رضی اللہ عنہ بعد ابی بکر یفعلہ، وكان عثمان رضی اللہ عنہ بعد عمر یفعل ذلك. کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم بھی، اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی بھی شہدائے احد کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اور سلام کہا کرتے تھے. مولا کائنات کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنا دارالخلافہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کوفہ میں بنا لیا تھا،
اس لیے آپ وہیں تشریف رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تین خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ تینوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جایا کرتے تھے اور شہداء احد کے مزار کی حاضری دیا کرتے تھے اور ان کو سلام کہا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما وصلى على اہل احد صلاته على المیت ثم انصرف على المنبر۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل احد کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے لیے نماز جنازہ جیسی نماز پڑھی، جیسے نماز جنازہ پڑھتے ہیں ایسی آپ نے نماز پڑھی۔ ثم انصرف علی المنبر، پھر اپنے ممبر پر تشریف لائے، فقال انی فرتکم وانا شہید علیکم فانی واللہ انظر الی حوض الان وانی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا۔ شہداء احد کے مزارات کے پاس آ کر نماز جنازہ جیسی نماز آپ نے پڑھی، پھر اپنے ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو میں تمہارا پیشرو ہوں۔ پیشرو مطلب یہ ہے کہ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر پہلے کہیں اور جانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشرو، یعنی اس دنیا سے آپ کا اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جانا، یہ تمام امت کے لیے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے حال و احوال کو بیان کر دینا۔ تمہارا میں پیش رو ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، بخدا میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، جو حوض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، جس حوض سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میدان محشر میں پیاسی تڑپتی ہوگی اور پھر شفاعت ان کو مل چکی ہوگی، پیاس سے حال برا ہوگا، اور پھر امت جب حوض پر پہنچے گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس حوض سے کٹورے بھر بھر کر پانی پلا رہے ہوں گے۔ یہ حوض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگ جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے لگو گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد تمہارے اندر ہوگا، لیکن اسلام سے پھر کر شرک کرنے لگ جاؤ اس بات کا مجھے اندیشہ نہیں۔ ایک اور ارشاد گرامی حضرت عبدالعالی بن عبداللہ بن ابن فروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زارا قبور شہداء احد فقال اللہم ان عبدک ونبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء وانہ من زارہم او سلم علیہم الی یوم القیامہ ردوا علیہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد کی زیارت کے لیے ایک دن تشریف لے آئے اور فرمایا اے اللہ، تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں، قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے اللہ، تیرا بندہ اور تیرا نبی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہداء ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ جو لوگ قیامت تک کے ان کی زیارت کے لیے آئیں گے یا انہیں سلام عرض کریں گے، یہ ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور جواب دینا کس کی صفت ہوتی ہے؟ مردوں کی کہ زندوں کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی ان کے مزارات پر آئیں گے، ان کو سلام کہیں گے یا ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، یہ ان کو سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان شہداء احد کے مزارات پر بالخصوص جایا کرتے تھے اور ان کو سلام کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جب تم ان کو سلام کرو گے تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ بزرگوں نے ایسے کئی واقعات لکھے ہیں، امام بہقی نے متعدد واقعات شہداء احد کے لکھے کہ ان کے جسم بعد وفات بھی کئی سال کے بعد جب قبر ان کی کھلی تو جسم ان کا تر و تازہ تھا۔ کئی سال کے بعد جب ان کی قبریں کھولی گئی تو جسم ان کا تر و تازہ تھا، یہاں تک کہ
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی قبر احد کے واقعے کے تقریباً 35 سال کے بعد کھلی. روایتوں میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. اب پوری تفصیل اور عربی عبارت کے ساتھ میں یہ واقعہ بیان کروں گا تو وقت زیادہ درکار ہے. تو انہوں نے ان کی قبر جب کھلی تو دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں جس طریقے سے 35 سال پہلے ان کو لٹایا گیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ ان کے جسم مبارک پر چکی ایک چادر اڑائی گئی تھی، اور چادر اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھکو تو پیر خالی ہو جائے اور پیر ڈھکو تو سر کھل جائے. تو اس لیے چادر سے سر ڈھکا گیا تھا، اور پیر پر ایک قسم کی گھاس آتی ہے، اس گھاس کو ڈال دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ وہ چادر اسی طریقے سے سر پر ڈھکی ہوئی تھی، اور وہ گھاس جو ہم نے ڈالی تھی 35 سال پہلے وہ ویسے کہ ویسے ہی ہری بھری تھی. شہداء کے جسم سے جو گھاس لگ جائے وہ بھی ہری بھری رہتی ہے. پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ان کا ہاتھ ان کے رخسار پر لگا ہوا تھا اس طریقے سے. تو ہم نے جب ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو وہاں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے، کیونکہ وہاں پر ایک زخم تھا اور اس زخم سے خون نکل رہا تھا، اس لیے ان کا ہاتھ وہاں لگا ہوا تھا. جب ہم نے ان کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، اور جب ہاتھ واپس وہیں لگایا تو خون بند ہو گیا. یہ کس کی صفات ہوتی ہے؟ یہ کسی مردے کی صفات ہوتی ہے. مرنے کے چند دنوں کے بعد سارا خون گوشت پوست سب سڑ جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کے وہ زندہ بندے ہیں کہ سینکڑوں سال کے بعد بھی ان کے اجسام تر و تازہ، ان کے خون تر و تازہ، اور یہاں تک کہ قیامت کے دن بھی یہ اسی حال میں آئیں گے کہ ان کے جسموں سے خون بہ رہا ہوگا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ شہداء کرام یقیناً زندہ ہے. تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کو کٹایا. اور اولیاء کرام علیہم الرضوان یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کی عشق میں اپنی جان دے دیتے ہیں. تو ان کا قتل بھی، ان کی موت بھی عشق الہی میں ہوا کرتی ہے، عشق الہی کی تلوار سے ہوا کرتی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے بھی جسم سلامت رہتے ہیں، انبیاء کے بھی جسم سلامت رہتے ہیں، اور شہداء کے بھی جسم قبروں میں سلامت رہا کرتے ہیں. اور ایسے بہت سے افراد کے جو ہے تفسیر حدیث پاک میں بتائی گئی جن کے جسم سلامت رہتے ہیں. وہ حافظ قرآن جو اپنے حفظ پر عمل بھی کرتا ہو، قرآن کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہو، اس کا جسم بھی سلامت رہتا ہے. بعض حاجیوں کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، بلکہ متعدد مقامات پر جب اولیاء کرام کی قبریں کھلتی ہے تو وہاں ان کا جسم تر و تازہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اہل اللہ اپنی قبر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے آنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جو ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے اس کی التجا وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ بالکل حق اور درست ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس عقیدے پر قائم و دائم ہیں. اسی عقیدے پر رہنا یقیناً نجات کا راستہ ہے. یہ سمجھنا کہ معاذ اللہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ بد مذہبوں بد عقیدوں کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم. سوال اگر کسی کو کرنا ہے تو کر لیں. دیکھیے، انگوٹھی اگر 4.25 ماشے کی ہے، چاندی کی انگوٹھی اور 1 نگ کی، تو صرف مرد کے لیے اسی انگوٹھی کو پہننا جائز ہے. 1 انگوٹھی سے زیادہ انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے. تو مرد کے لیے صرف 1 انگوٹھی، تو جب وہ جائز ہے تو اس سے اگر نماز بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی. ہاں، لیکن تانبے کی انگوٹھی، پیتل کی انگوٹھی یا تانبے پیتل کا کڑا، یہ ویسے بھی پہننا حرام ہے، ناجائز ہے. مرد اگر پہنے گا تو گناہگار ہوگا، اور ایسی چیزوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے. اس لیے نماز میں بھی ان کے جو ہے معاملات ہوں گے، اور اللہ پل پل پر جب تک وہ پہنے رہیں گے گناہگار ہوتے رہیں گے. اس لیے ایسی چیزوں کو اتار کر پھینک دینا چاہیے. صرف مسلمان مرد جو ہے 1 چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 4.25
گرام کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی پہن سکتا ہے، صرف یہی جائز ہے، اس کے علاوہ نہ سونے چاندی کے تار وہ پہن سکتا ہے، نہ زنجیریں پہن سکتا ہے، جیسے عموماً آج کل نوجوان گلے کے اندر زنجیریں لٹکائے ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، یہ سب جہنم کے توق ہیں، اس لیے ان چیزوں کو گلے میں بھی نہیں پہننا چاہیے۔ ہمارے بچے یا ہمارے بھائی برادر اس طریقے کے کام کرتے ہو تو ان کو آسانی سے سمجھائیں اور اس سے ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا سوال جی، چین والی گھڑی میں دیکھیے اختلاف ہے، بعض علماء جائز قرار دیتے ہیں، بعض ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو اب اگر پہن رہا ہے کوئی چین والی گھڑی تو بہتر یہی ہے کہ نماز کے وقت وہ اتار دے، نماز کے علاوہ پہن لے لیکن نماز کے وقت اتار کے رکھ دے۔ جی دیکھیے شرک جو ہے نا، کہتے ہیں اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ مزارات پر حاضری دینا یہ کوئی شرک نہیں ہے، اس لیے کہ حاضری دینے والا وہ بزرگوں کو اللہ نہیں ٹھہرا رہا ہے یا اللہ کی ذات اور صفات میں اس کا شریک نہیں ٹھہرا رہا ہے۔ تو شرک کی ڈیفینیشن ہمیشہ یاد رکھیں کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو خالق و مالک جان کر، یا تو کسی کو خالق و مالک جاننا اللہ کے علاوہ، یا اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کو شرک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر شریعتاً وہ جائز ہیں تو جائز ہے، اور اگر وہ ناجائز ہے تو ناجائز رہے گی، شرک اور کفر نہیں ہوگی، ہے نا۔ اس لیے اگر ایک بات یاد رکھیں کہ نماز کے اندر انسان کی توجہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے نماز میں، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کا تصور آتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ جب ہم اتحیات پڑھیں اور جب یہ کہیں التحیات للہ والصلاۃ والسلام، التحیات للہ، التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیکہ، جب السلام علیکہ پر پہنچے تو علماء نے فرمایا کہ یہ گمان کرے اور یہ تصور کرے کہ میری روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کہہ رہی ہے تم پر سلامتی ہو اے میرے نبی، تو یہ تصور تو آئے گا ہی، اور بغیر تصور کے ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کے اندر اللہ کا تصور یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں درود پاک ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہی تصورات ہونے چاہیے، دیگر تصورات سے نماز میں آدمی کو بچنا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان کسی عالم دین کی یا کسی پیر و مرشد کی نماز میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ میری حیت ایسی نماز ہو، میں اسی طریقے سے نماز پڑھوں، اچھوں کی نقل کر کے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کروں، تو اس پر جو شرک کا فتویٰ لگا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ خود گناہگار بنے گا۔ کہ کسی مسلمان کو مشرک یا کافر کہنا، اگر وہ مشرک اور کافر نہیں ہے تو اس کا شرک اور کفر اسی کی طرف لوٹے گا، تو وہ اس پر پڑے گا۔ تو کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی کافر کہتا ہے، اور مشرک کہنا مطلب کافر کہنا، تو اگر کسی نے کسی مسلمان کو مشرک کہا یا کافر کہا اور وہ ہے نہیں، تو پھر جس نے کہا ہے اسی پر لوٹ جائے گا، لہذا اس کو توبہ کرنا لازم ہوگی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو دوبارہ نکاح کرنا بھی اس کو لازم ہوگا، اور اگر وہ کسی پیر و مرشد کا مرید ہے تو دوبارہ بیعت کرنا بھی اس پر لازم ہوگا، جب تک وہ اس خاص گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں از سر نو ایمان نہیں لائے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ جب تک مسائل ہمیں معلوم نہ ہو، کسی چیز کی معلومات نہ ہو، ہمیں حکم لگانے کا حکم نہیں ہے۔ حکم اگر لگوانا ہے تو اس کے تعلق سے آپ علماء سے سوال کریں، وہ اس کا جواب دیں گے، پھر آپ اس کو بتائیں کہ بھئی دیکھو آپ یہ کام کرتے ہو اور آپ کا یہ کام جو ہے شرعی اعتبار سے اس معاملے میں آتا ہے، لہٰذا آپ اس کام سے بچیے۔ تو ہر ایک آدمی کو یہاں حکم لگانے کا جو ہے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، اور شریعت میں انٹرفیئر وہی کر سکتا ہے جو شریعت کو جانتا ہو، اور وہ بھی شریعت کے مطابق انٹرفیئر کرنا ہے، اس کو شریعت کے خلاف انٹرفیئر نہیں کرنا ہے، مداخلت نہیں کرنا ہے، بلکہ شریعت اہل شرع شریعت کے مطابق ہی جواب دیتے ہیں۔ تو آپ
کے نزدیک جو عالم معتبر ہو آپ اس سے پوچھئے، اور پھر وہ بتائیں کہ ہاں اس کا یہ طریقہ غلط ہے، تو پھر آپ اس کو مسئلہ بیان کیجئے، ورنہ ہر کس و ناکس کو مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔